سید زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس پر بآواز بلند صلوات۔ سفر کی بخیریت کے لیے، زیارات کی قبولیت کے لیے، عمرے کے تکمیل کے لیے، اپنے اندر ہمت جذبے کے پیدا کرنے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ تمام زیارات کر کے مسجد جنگ احد ہے۔ جنگ احد جنگوں میں سے وہ جنگ کے جو رسول اللہ نے جب قصد کیا جنگ کا اور جنگ کرنے پہنچے، تمام اصحاب رسول کے ہمراہ تھے۔ یہاں اللہ کے لوگ اللہ کی برگزیدہ تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح توحید پہنچائی جائے، کس طرح نبوت پہنچائی جائے۔ وہاں شیطان اپنی تیاری میں ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ رہے ہیں انہیں دور کیا جائے۔ تو شیطان نے جب جنگ کا آغاز ہوا اور جنگ کے طبل بجے اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، کہا جاتا ہے کہ جنگ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی، اور اس جنگ کے دوران شیطان نے انسانی لباس میں آ کر، انسانی لبادہ اوڑھ کر یا شیطانی شکل میں ایک ندا دی، ایک آواز دی۔ اس آواز کا آنا تھا کہ رسول اللہ عیاذ باللہ قتل ہو گئے، رسول احد میں شہید ہو گئے۔ وہ لوگ جو تلوار کے ڈر سے اور مال و متاع کی خاطر دین محمدی کی طرف آئے تھے، انہوں نے جب یہ صدا سنی کہ رسول اللہ نہیں رہے تو انہوں نے رخ کیا پہاڑی کی جانب اور دوڑتے ہوئے پہاڑی کی جانب چلے گئے۔ وہ پہاڑی کی جانب پہنچے اور پہاڑ پر بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ دوسری جانب ایک ایسا شیر ہے، ایک ایسا اسد ہے، ایک ایسا حیدر ہے کہ جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے، جو صرف میدان میں ڈٹا ہوا نہیں ہے کہ جن کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تلوار مولا کے ہاتھوں سے گرنا تھی کہ رسول نے ایک لکڑی کا ٹکڑا حوالے کیا اور پھر اللہ کی جانب سے آواز آئی کہ نہیں، یہ نہیں، اب اللہ کی جانب سے ذوالفقار ملے گی جو اس مرد کو دی جائے گی جو علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات علیہ کریں مولا۔ لا سیف الا ذوالفقار، مولا کو ذوالفقار عنایت ہوئی، مولا کو ذوالفقار عطا ہوئی۔ یہ وہی مقام ہے جو احد کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک بہت سمجھنے کی بات یہ بنتی ہے، اور مولا کے فضائل کے اعتبار سے بات یہ ہے، یقیناً آپ توجہات میری جانب رکھے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں سے جب جنگ تمام ہوئی، سب معرکہ تمام ہوا، تو پوچھا گیا لوگوں سے کہ تم لوگ پہاڑی کی جانب کیوں بھاگ گئے، پہاڑی کی جانب کیوں چلے گئے؟ تو کہنے لگے جب ہم نے آواز سنی کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ اب ہمارا بھاگ جانا ہی بہتر ہے، تو اس لیے ہم پہاڑی کی جانب چلے گئے۔ اب یہی سوال مولا مشکل کشا سے ہوا، مولا کائنات سے ہوا، علی تم کیوں جنگ میں ٹکے رہے، تم کیوں جنگ میں شامل رہے، تم کیوں بھاگ کر پہاڑی کی جانب نہیں گئے؟ تو علی فرمانے لگے جب میں نے سنا کہ رسول آپ شہید ہو گئے تو میں نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اب میں اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک ان سب کو فی النار نہیں کر دیتا۔ اور وہی ہوا کہ جو شیطان نے کہا تھا، رسول حیات تھے لیکن جنگ اتنی شدید تھی کہ رسول کے 2 دندان مبارک اس جنگ میں شہید ہوئے، 2 دانت رسول کے شہید ہوئے۔ اور اسی مقام پر حضرت حمزہ کی قبر ہے، دیگر شہداء احد کی قبر ہے، اس کے ساتھ حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا، ان کی شہادت ہوئی، ان کا کلیجہ چبایا گیا، اور وہ شہادت اتنی دردناک اور اتنی اذیتناک شہادت تھی کہ اسلام میں رسول اللہ نے جو پہلا عنوان کسی شہید کو دیا تو وہ اپنے چچا کو عنوان دیا، اے حضرت حمزہ آج آپ امیر حمزہ سے نہیں سید الشہداء امیر حمزہ سے یاد کیے جائیں گے۔ شہداء کی فہرست میں جس طرح امام حسین
سید الشہداء ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا۔ تو حضرت حمزہ کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات دیا کریں۔ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، لیکن بزرگان کے تجربے کے ساتھ اور خصوصاً آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو بے اولاد ہے، جسے اللہ نے اولاد نرینہ عنایت نہیں کی، جسے بیٹا نہیں دیا، اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہی کوئی ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی جاننے والا ایسا ہو، تو اس کی طرف سے حضرت حمزہ کی قبر پر منت مانگیں کہ اے امیر حمزہ، اے سید الشہداء، ہم آپ کی قبر پر منت مانگتے ہیں کہ اللہ اولاد نرینہ بیٹا عنایت کرے، تو اس کا نام ہم علی حمزہ یا حمزہ رکھیں گے۔ تو یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کے تجربوں میں سے ہے کہ یقیناً یہ وہ ذات ہے جو عطا کرنے والی ذات ہے، دینے والی ذات ہے۔ حضرت کی ذات پر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات دیا۔